اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تقریب ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آپ کی طرف. بھائی تھے آپ کو بدرین کا کہنے کو آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر حضور کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 مطلب 50,000 ملے گا. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ کبھی کھانے ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے ہیں. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت میں پڑھتے اور پھر پڑھنا بھی حضور کا قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نہیں. اس لیے حضور نے تو اس قدر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. اب یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بات عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آپ کا. بھائی تھے آپ کو بدرین کا کہنے کو آدمی کے چکر آتے ہیں گر جانا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا شروع کر جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب. دوسری حالت میں کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000 ملے گا. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں
نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے. مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے, ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے سے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں, تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آپ کا. وہی تھے آپ کو بدلے کا کہتے ہیں عربی میں چکر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ. اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے, مثلا 1,50,000 اس سے بڑی بات یہ ہے. اس لیے بلا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں, انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو, حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے, ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا, اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے, کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ, ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں پڑھتے. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ مائدہ, سورۃ 8 پانے ایک رکعت میں, اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نہیں کرتے. اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے. مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے, ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں, وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں, تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان, اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آپ کا. وہی تھے آپ کو بدلے کا کہتے ہیں, عربی میں چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو پڑھتے تو ہے نا, ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب مسکرانے کے بعد کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے, مثلا 1,50,000 ملے گا. اس لیے بلا عذر. دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرو وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے. مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے, تکلیف ہے, اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے, ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا.
تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے دے لیکن اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں استعلان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلے کا کہتے ہو آدمی میں چکر آتے ہیں گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اتنا پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کرنا چاہیے، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1 لاکھ میں 10,000 ملے گا، اس لیے بلا الہانے کا بھی گزارا۔ دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرو، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لما اصدنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے ہیں۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورۃ 8 پارے ایک رکعت میں، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نہیں، اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے دے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں استعلان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلے کا کہتے ہو آدمی میں چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اتنا پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1 لاکھ میں 10,000 ملے گا، اس لیے بنا الہانے کا بھی گزارا۔ دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرو، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے دے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں
اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں۔ باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر نظر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے، مثلا 1,00,000 میں 10,000 ملے گا۔ اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ اپنے دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، اپنی بیٹھ کے پڑھتے، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ لما اثنا فی مباحی، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اللہ صمد اللہ، ہم تو صرف سورۃ اخلاص سے 4 رکعتیں کرتے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پارے ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا، بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں، اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، اب تو یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے تھے۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں۔ باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ، اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے، مثلا 1,00,000 میں 10,000 ملے گا۔ اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے تھے۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کا کلمات کہتا ہے، وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں۔
باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نہیں، مثلا 1,50,000 ہی ملے گا۔ اس لیے بنا دوسری اصل وجہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ لما اسدنا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پارے ایک ایک رکعت میں پڑھتے، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں کرتے، اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھا دیا بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں کیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو سکتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہو آدمی کو چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کا جب پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,50,000 اس لیے بنا ایک آدمی دوسری اصل وجہ بتائیں کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرنا، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھا دیا بات اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں کیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہیں آدمی کو چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب
تو کیا نا، مثلا 1,00,000 میں 50,000 ہی ملے، تیسری بات اس لیے بنا ہمیں کا بھی دوسری اصل وجہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لمبا جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نہیں کرتے، تو اس لیے حضور نے تو قدر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹر نے بند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کروں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اطلاع، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلے کا کہنے کو آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کر دے پڑھتے ہی، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب دیتا ہے، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا، مثلا